ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ مکے میں ہے، برکت والا، سارے جہان کا رہنما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو اس طرح نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ میں کہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی رہتا تھا اور بیت المقدس بھی۔ پچھلے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا جو قبلہ رہا ہے وہ بیت المقدس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جو مستجاب جسے کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کی وہ دیوار جو حجر اسود، رکن حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں ہے، اس دیوار کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو خانہ کعبہ بھی سامنے رہتا تھا اور بیت المقدس بھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو مدینہ میں جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے لگے اور قبلہ بیت المقدس کو بنایا۔ اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ یہودی اور عیسائی یہ تھوڑا سا اسلام کی طرف یہ مائل ہوں گے اور وہ یہ سوچیں گے کہ چلو ہمارے قبلے کی طرف یہ بھی چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی سی ان کے اندر تعصب کم ہوگا، اسلام کی طرف مائل ہوں گے، اسلام کی حقانیت کو پہچانیں گے تو شاید مسلمان ہو جائیں۔ لیکن صرف 16 مہینہ کچھ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا اور پھر اس کے بعد جو ہے تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی جو دوسرے پارے میں ہے، اور اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنے چہرے خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تو یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ پہلے جب خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس قبلہ تھا مسلمانوں کا تو وہ لوگوں سے کہتے پھرتے تھے کہ دیکھو یہ اپنا دین لے کر کے آئے ہیں لیکن قبلہ تو ہمارا ہی ہے، تو اس طریقے سے وہ کہا کرتے تھے اور طنز کیا کرتے تھے۔ اور جب قبلہ جو ہے تبدیل کر دیا گیا اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو ان لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی، تو اعتراض کرنے لگے کہ دیکھو یہ دین ابراہیمی پر چلنے کے دعوے دار ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر چلتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اور بعد کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو قبلہ تھا وہ تو یہی بیت المقدس تھا، تو چاہیے کہ یہ بھی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں۔ ایک تو یہ، دوسرا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے قبلہ سے زیادہ اہم، افضل اور پرانا بیت المقدس ہے، تو اس پر یہ آیت کریمہ ان کی رد میں نازل ہوئی اور یہ فرمایا گیا کہ سب سے پہلے جو مسلمان کی عبادت کے لیے جو مرکز بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے اور جو جو ہے مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا، للذی ببکۃ، وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ کو بکہ کہا جاتا تھا، اصل میں مکہ کے نام کا بکہ نام پڑھنے کی ایک وجہ ہے۔ عربی میں بکہ یا بکو کے معنی آتے ہیں کوٹ دینا، کسی کو پیس ڈالنا، تو مکہ کے خلاف جتنے بھی دشمن کھڑے ہوئے سارے دشمنوں کو قدرتی طور پر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیس کر کے رکھ دیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، قوم عمالقہ اتنی زبردست قوم تھی لیکن وہ بھی مکے پہ حملہ آور ہوئی تو کامیاب نہیں ہو سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 52 دن پہلے ابرہہ نے خانہ کعبہ کے اوپر جو حملہ کیا تھا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے جو ہے ان کو بھوسا بنا دیا تھا۔ قرآن پاک میں خود کہا گیا فجعلہم کعصف مأکول، ان کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ تو مکہ کو بکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی دشمن ہوتا تھا تو دشمن کو جو ہے قدرتی طور پر وہ مکہ کے اوپر حملہ آور ہوتا تھا تو وہ کوٹ دیا جاتا تھا اور شکست خوردہ ہو جاتا تھا، اس لیے اسے بکہ کہا جاتا تھا۔ اور پھر با کو بدل کر کے میم سے کر دیا تو مکہ ہو گیا، اور مکہ یا مکو کے معنی آتے ہیں چوس لینا، چونکہ خانہ کعبہ میں جو حجر اسود ہے، آدمی جب عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتا ہے اور حجر اسود کا بوسہ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ گناہوں کو چوس لیا کرتا ہے، تو اس لیے جو ہے اسے مکہ کہا جاتا ہے۔ اور مکے میں ایک ہی گھر ہے جو مرکز عبادت ہے، وہ ہے خانہ کعبہ، جو خانہ کعبہ کہیے یا بیت الحرام کہیے یا مسجد حرام کہیے، یہ سب اسی کا نام ہے۔ سب سے پہلے اس روئے زمین پر آسمان کی تخلیق سے پہلے یہ پوری دنیا پانی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا زمین کو بچھانے کا، تو جہاں پر خاص اس وقت خانہ کعبہ بنا ہوا ہے وہاں پہ ایک جھاگ کی شکل یا جھاگ کہہ لیجیے جمع ہوا، اور 40 سال تک وہ جھاگ کی شکل میں وہاں پر محفوظ رہا، اور پھر وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا ہے۔ اس کے بعد وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پہلے وہیں پر فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے نیچے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ بیت المعمور یہ آسمانوں میں جو آسمان کے فرشتے ہیں ان کا یہ قبلہ ہے، ٹھیک اسی کے نیچے اسی کے پیمانے پر جتنی اس کی لمبائی چوڑائی ہے اتنی لمبائی چوڑائی پر خانہ کعبہ کی بنیاد فرشتوں کے ذریعے رکھی گئی تھی۔ فرشتوں نے جو اس کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر کی تھی وہ سرخ یاقوت، جنتی یاقوت سے بنایا گیا تھا، اور پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں اس کی مرمت ہوئی، بلکہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی، حضرت شیس علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں اس کی مرمت ہوئی، اور یہ عمارت حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے تک باقی رہی۔ جب طوفان نوح آیا تو وہ آسمانی تعمیرات اٹھا لی گئی تھی اور وہاں پر صرف بنیاد کے نشانات باقی تھے جب طوفان نوح آیا تو، اور یہ 2 تعمیریں ہو گئیں۔ پہلی تعمیر فرشتوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ تیسری بنیاد رکھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت جبرائیل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے بتائے ہوئی بنیادوں کے اوپر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور اسی وقت جو ہے حجر اسود بھی نصب ہوا تھا، اس سے پہلے حجر اسود خانہ کعبہ میں نہیں تھا۔ یہ حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو اپنے ساتھ وہ حجر اسود لے کر کے آئے تھے۔ وہ حجر اسود اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ لاٹھی، یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی میراث تھی۔ حجر اسود کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ اتنا روشن اور اتنا چمکدار تھا کہ یہ یہاں رکھ دیا جائے تو میلوں دور تک اس کی روشنی جاتی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں تک مکے میں رہنے کے بعد، کوہ ابو قبیس پر رہنے کے بعد جہاں تک اس کی روشنی پہنچی ہے وہاں تک جو ہے پورے شہر کو حرم بنا دیا گیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں وہ حجر اسود اس میں نصب کر دیا گیا۔ اب سیاہ وہ اس لیے ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو وہ کھینچ لیتا ہے، اور گناہوں میں سیاہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے حجر اسود کی کہ وہ نہ پانی میں ڈوبتا ہے، پتھر ہونے کے باوجود نہ پانی میں ڈوبتا ہے، نہ آگ میں اگر تپایا جائے تو وہ گرم بھی نہیں ہوتا ہے۔ خلفائے عباسیہ کے زمانے میں ایک شخص نے حجر اسود نکال لیا تھا، بحرین کا ایک شخص تھا،
حجر اسود کو نکال کر کے وہ بحرین لے کر کے چلا آیا تھا۔ غالباً 23 سال یا 27 سال تک خانہ کعبہ بغیر حجر اسود کے رہا اس دوران۔ پھر اس کے بعد خلفائے عباسیہ میں سے کوئی نامور خلیفہ جب خلافت کی تخت پر بیٹھا تھا تو اس نے بحرین کا جو بادشاہ تھا اس سے گفتگو کیا، اور پتہ نہیں کتنے لاکھ اشرفیوں کے اوپر معاملہ طے ہوا تھا، اور اتنے لاکھ اشرفی لے کر کے وہ حجر اسود کو واپس کرنے کی بات آئی تھی۔ ایک ماہر عالم دین تھے اور بہت جید متقی پرہیزگار، ان کو بھیجا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہمیں اصلی حجر اسود چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ بدل ڈالیں۔ وہ گئے اور جا کر کے جب سب معاملہ طے ہوا تو حجر اسود لے کر کے آئے، تو انہوں نے کہا ہم اس طرح تو نہیں لے کر کے جائیں گے، ہم پہلے چیک کریں گے کہ یہ حجر اسود واقعی وہ حجر اسود ہے یا نہیں اصلی، یا کوئی دوسرا پتھر۔ تو کہا حجر اسود کہ ہم اس کے علاوہ اور کون سا کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں، ہم چیک کیے بغیر نہیں لے آئیں گے۔ تو چونکہ ان لوگوں کو یہ بات معلوم تھی نہیں، وہ عالم دین تھے، وہ پڑھے ہوئے تھے، اس لیے جو ہے انہوں نے اسے پانی منگوایا اور پانی میں ڈالا تو حجر اسود جو ہے اس میں ڈوب گیا، جو کالا پتھر انہوں نے نقلی دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے آگ میں تپایا گیا تو گرم ہو گیا، تو کہا یہ نہیں ہے، یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے، ہمارا حجر اسود کی خصوصیت کچھ اور ہے۔ 2 یا 3 مرتبہ ان لوگوں نے وہ پتھر نقلی پتھر لے کر کے آئے، لیکن ہر مرتبہ عالم دین جو تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور پھر اس کے بعد جب اصلی حجر اسود آیا اسے پانی میں ڈالا گیا، آگ پہ تپایا گیا، تب وہ حجر اسود اصلی نکلا، وہ لے کر کے آئے۔ اس کی خصوصیت دیکھیں، جب وہ شخص حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال کر کے بحرین لے کر کے گیا تھا، 40 اونٹ مر گئے تھے اس حجر اسود کو بحرین تک لے جانے میں۔ لیکن جب بحرین سے حجر اسود واپس خانہ کعبہ کی طرف لایا جا رہا تھا، ایک پتلی دبلی نحیف و ناتواں کمزور اونٹنی پر لاد دیا گیا، بغیر رکے ہوئے وہ اونٹنی بحرین سے چل کر کے مکہ مکرمہ ایک ہی سفر میں اس نے پورا کر دیا، اور وہی نحیف و ناتواں اونٹنی تھی۔ یہ حجر اسود کی جو ہے فضیلت اور یہ کرامت اس کی ایک طرح سے کہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ طاقت رکھی ہے۔ کوئی بھی چیز اپنے اصل کی طرف تیزی سے لپکتی ہے۔ آدمی زمین سے پتھر اوپر کی طرف چلاتا ہے تو آہستگی سے جاتا ہے، لیکن اوپر سے پتھر اگر چھوڑا جائے تو زمین کی طرف بڑی تیزی سے آتا ہے۔ تو اصل کی طرف، اپنے مرکز کی طرف جب کوئی چیز جاتی ہے تو تیزی کے ساتھ جاتی ہے۔ تو حجر اسود کا مرکز بھی گویا کہیے کہ خانہ کعبہ ہی ہے، اس لیے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پہنچا تھا حجر اسود۔ یہ تیسری تعمیر تھی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا تھا۔ چوتھی تعمیر اس کی ہوئی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم عمالقہ کے زمانے میں، اور 5ویں تعمیر اس کی ہوئی تھی قبیلہ جرہم، اور 6ٹھی تعمیر اس کی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ہے، حضرت قصی ابن کلاب، انہوں نے کیا تھا۔ اور 7ویں تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 15 سال تھی، نہیں 35 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف، یا 15 سال، مجھے اچھی طرح یاد نہیں آ رہا ہے، اس وقت خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی تھی، تو یہ جو ہے 7ویں تعمیر ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تھے یزید کے مرنے کے بعد، تو آپ نے اس کی 8ویں تعمیر کیا تھا خانہ کعبہ کی۔ یزیدی لشکر نے جب حملہ کیا تھا اور منجنیق سے پتھر پھینکے تھے، دیواریں شکستہ ہو گئی تھیں اور اس میں رکھے ہوئے تبرکات جل گئے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس کی تعمیر کیا تھا۔ ایک چیز بتائیں کہ پہلے جو خانہ کعبہ کی تعمیر تھی وہ زمین ہی سے اس کی تعمیر تھی، مطلب اس کی کرسی نہیں تھی، آج بہت بلندی پر ہے نا، ہاتھ پہنچنے پر اس کا دروازہ بہت بلندی کے اوپر ہے، پہلے وہ زمین ہی پر وہ دروازہ جو ہے ایک دم سطح زمین پر لگا ہوا تھا، اور خانہ کعبہ میں 2 دروازے تھے، ایک اندر جانے کے، ایک باہر نکلنے کے، اور حتیم کا جو حصہ جو گولائی لیے ہوئے باہر جو حتیم ہے وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہی ہے۔ لیکن جب زمانہ جاہلیت میں خاندان قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا تھا تو اس وقت جو ہے پیسہ کم پڑ گیا تھا، پیسہ کم نہیں تھا، لیکن وہ کافر ہو کر کے
بد کردار ہو کر کے اتنا ان کے اندر کم از کم خوف تھا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں ہم جو پیسہ لگائیں گے وہ بالکل صاف شفاف اور حلال ہونا چاہیے، ورنہ پیسہ بہت تھا ان کے پاس، تو حلال پیسے کی کمی تھی، اس لیے حتیم کا وہ حصہ اتنا ان لوگوں نے کاٹ کے نکال دیا اور نشان کے طور پر جو ہے وہ دیوار اتنی اونچی کر دیا تاکہ نشان رہے، اور یہ سوچا تھا کہ کبھی جب پیسہ ہو جائے گا تو پھر اسے داخل تعمیر کر لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر بھی کیا حضرت عائشہ سے اور کہا تھا کہ اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے قریب نہیں ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو گرا کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بنیادوں کے اوپر اسی اعتبار سے میں تعمیر کرتا، لیکن اندیشہ یہ ہے کہ لوگ فتنہ برپا کریں گے، اس لیے جو ہے میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی دیواریں جب شکستہ ہو گئی تھی یزیدی حملے کی وجہ سے، تو آپ نے اس کی جو تعمیر کی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بنیادوں پر اس کی تعمیر کیا تھا، لیکن حجاج بن یوسف ثقفی جب آیا اس نے نویں تعمیر کیا تو اس نے پھر گرا کر کے زمانے جاہلیت کی عمارت کی بنیادوں کے اوپر اس کی تعمیر کر دیا، اور یہ جو تعمیر ہے یہ حجاج بن یوسف ہی کی تعمیر آج تک چلی آ رہی ہے، اور اس طریقے سے کل خانہ کعبہ کی 9 تعمیرات ہوئی ہیں، اور اب اسی میں جو کچھ جو ہے اصلاح ہوئی ہے تو ہوئی ہے، ورنہ یہ حجاج بن یوسف ہی کی بنائی ہوئی عمارت ہے جو آج خانہ کعبہ کی تعمیر کی شکل میں ہے۔ یہ سب سے پہلا گھر تھا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد، یعنی فرشتوں کی تعمیر کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے۔ تو ہم جو یہ تصور کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی بنیاد ڈالی اور بیت المقدس کی بنیاد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ڈالی، تو حقیقی طور پہ نہیں، یعنی بنیاد اصل میں اس کی سب سے پہلی بنیاد تو فرشتوں نے اس کی رکھی تھی، اور پھر اسی فرشتوں کی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی تعمیر جدید فرمائی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعمیر ایک خاص اہمیت کی حامل تھی، اس لیے وہ یاد رہا قوم کو، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیت المقدس کی جو تعمیر کروائی وہ جناتوں کے ذریعہ کروائی تھی، تو اس لیے جو ہے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے بانی حضرت ابراہیم اور جو ہے اس کے بیت المقدس کے بانی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ ایسا نہیں ہے، سب سے پہلے اس روئے زمین پر جو بنیاد پڑی ہے وہ خانہ کعبہ کی بنیاد پڑی ہے۔ تو یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہمارا قبلہ پرانا ہے تمہارا پرانا نہیں ہے، تو ان کے رد میں یہ فرمایا اللہ رب العزت نے ان اول بیت، سب سے پہلا اولین جو گھر ہے علی الاطلاق روئے زمین پر سب سے پہلا جو گھر جس کی بنیاد پڑی وہ خانہ کعبہ کی بنیاد ہے جو فرشتوں کے ذریعے ڈالی گئی تھی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بہت ساری نشانیاں تو اسی خانہ کعبہ سے جڑی ہوئی ہیں، مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نشانی ہے، حج کے جتنے بھی افعال اور ہیں سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے، قربانی سے لے کر کے طواف سے لے کر کے سعی سے لے کر کے سب حضرت رمی جمرات سب انہی تینوں حضرات کی جو ہے نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو بندوں کی عبادت کے مرکز کے طور پر رکھا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، اور فرمایا ہے کہ مبارکن بڑی برکت والا ہے۔ کتنی برکت والا ہے؟ اتنی برکت والا ہے کہ آدمی اگر وہاں پر ایک نیکی کرے تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اتنی برکت وہاں پر ہے۔ وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور سارے جہان کے لیے وہ رہنما ہے۔ اس آیت کریمہ سے خانہ کعبہ کی فضیلت وغیرہ کے بارے میں اگر بات کریں تو وہ تو بہت دراز ہو جائے گی۔ آیت کریمہ سے ایک فائدہ ہمیں یہ ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے یا محبوب چیز یا محبوب عمارت یا کوئی بھی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو، اس کے اوپر اعتراض اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر دیکھیں خانہ کعبہ کے اوپر جو اعتراض ان لوگوں نے کیا کہ یہ تو ہمارے بیت المقدس سے بعد کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا۔ دوسری بات،
اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں ہوا، خانہ کعبہ کے اوپر اعتراض کیا، لیکن وہ لوگ خانہ کعبہ پر جو اعتراض کر رہے تھے وہ اپنی ذاتی رنجش کی بنیاد پر نہیں، یا خانہ کعبہ کو ناپسند کرنے کی بنیاد پر نہیں، وہ اس بنیاد پر کر رہے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ کیوں بنا لیا. تو گویا وہ اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، اور جس اعتبار سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی کوئی اٹھائے یا اعتراض کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرور کائنات کا دفاع اسی اعتبار سے کرتا ہے. اور آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا صفات یا آپ کے کمالات کے حوالے سے اگر کوئی بھی اعتراض کرتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے ایمان کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.